بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم لفظ اللہ کے متعلق اور الف لام کے متعلق جو ضروری قواعد تھے اور جو ضروری باتیں تھیں وہ ہم کر چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں ہم را کو باریک اور موٹا پڑھنے کے جو قواعد ہیں اور جو ضروری اصول ہیں اس کے بارے میں ہم آج بتلائیں گے آپ لوگوں کو۔ تو اس لیے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، درمیان سے نہیں دیکھنی، آپ نے ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے، ضروری واچ کرنا ہے، کیونکہ یہ اس ویڈیو کو دیکھ کر یا جتنی بھی میرے اس چینل پہ یہ ویڈیوز ہے تجوید کے متعلق، ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ جو ہے پچھتائیں گے نہیں، بلکہ آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا اور آپ جو ہے خوش ہی ہوں گے۔ بعد میں پچھتانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی۔ تو چونکہ میں انتہائی اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں، آخر تک آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں ویڈیو کو، لازمی واچ کرنا ہے ویڈیو کو۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم را کو جو ہے را کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ را جو ہے یہ 12 حالتوں میں موٹی یعنی پر کر کے پڑھی جاتی ہے اور اس کو تفخیم کہتے ہیں، تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، را مفتوحہ مشدودہ۔ را جو ہے مفتوحہ، پہلے یہ سمجھ لیں کہ فتح، رفع، نصب، جر، فتح، کسرہ اور ضمہ۔ فتح کہتے ہیں زبر کو، ضمہ کہتے ہیں پیش کو اور کسرہ کہتے ہیں زیر کو۔ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، فتح زبر کو، ضمہ جو ہے پیش کو اور کسرہ زیر کو۔ تو پہلی بات، را مفتوحہ مشدودہ۔ را جو ہے را کے اوپر فتح یعنی زبر بھی ہو اور مشدودہ اور مشدد بھی ہو، جیسے الرحمن، یہاں پر ہم را کو موٹا پڑھیں گے، الرحمن۔ نمبر 2، را مفتوحہ غیر مشدودہ۔ را کے اوپر زبر ہو، فتح ہو لیکن مشدد نہ ہو، جیسے رحیم، یہاں پر بھی ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، رحیم۔ نمبر 3، را مضمومہ مشدودہ۔ را کو جو ہے مضمومہ ہو یعنی پیش ہو اس پر اور مشدودہ مشدد بھی ہو، جیسے مرو، یہاں پر را کے اوپر پیش ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پر ضمہ بھی ہے، یعنی شد بھی ہے، مشدودہ بھی ہے۔ نمبر 4، را مضمومہ غیر مشدودہ ہو۔ را کے اوپر پیش تو ہو لیکن شد نہ ہو اس پر، جیسے ربا ما، یہاں پر بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 5، را ساکن ما قبل مفتوح۔ را جو ہے خود ساکن ہو یعنی را کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اس سے پہلے جو ہے حرف یہ مفتوح ہو، اس پر زبر ہو، جیسے دیکھیں یہاں پر ارسلہ، را جو ہے خود ساکن ہے، اس پر سکون ہے، لیکن اس سے پہلے جو حرف ہے حمزہ، اس کے اوپر جو ہے فتح ہے، وہ مفتوح ہے یعنی زبر ہے۔ نمبر 6، را ساکن ما قبل مضموم، جیسے یرزقون، را جو ہے خود ساکن ہو، جیسے یر کے اندر را جو ہے خود ساکن ہے، اس پر سکون ہے یعنی جزم ہے، اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہے، وہ ہے با یا، تو یا کے اوپر جو ہے وہ ضمہ ہے یعنی پیش ہے، یہاں پر بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے یرزقون۔ نمبر 7، را ساکن ما قبل کسرہ عارضی، جیسے ارجع، کسرہ پیش کو زیر کو کہا جاتا ہے۔ را خود ساکن ہو جیسے ار کے اندر را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے حرف جو ہے وہ حمزہ، اس کے اوپر کسرہ عارضی ہے یعنی عارضی کسرہ ہے، اگر پہلے کوئی حرف آ جائے تو یہ حرف اڑ جائے، جو حمزہ ہے اس کو اڑا دے گا، پہلے والے اگر شروع میں کوئی حرف لگ جائے تو حمزہ کو اڑا دے گا، نہ کسرہ رہے گا نہ حمزہ رہے گا، تو اس لیے یہ عارضی ہے۔ نمبر 8، را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے رب ارجعون۔ اب دیکھیں یہاں پر را تو ساکن ہے، اس پر سکون ہے، جزم ہے، اس سے پہلے جو کلمہ ہے وہ الگ کلمہ ہے، رب یہ الگ کلمہ ہے، تو یہاں پر کسرہ ہے، تو یہاں پر بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 10، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مفتوح، جیسے قدرہ۔ اب دیکھیں یہاں پر کہا ہے کہ را ساکن ما قبل ساکن اور اس سے ما قبل مفتوح ہو،
یہاں پر را خود جو ہے ساکن ہے قدر 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 میں، اور اس سے پہلے را سے پہلے کیا ہے؟ دال، تو دال بھی ساکن ہے، یہاں پر کہا ہے اس سے پہلے بھی ساکن ہو۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ مفتوح ہے، یعنی را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مفتوح، تو ما قبل ساکن اس سے پہلے ساکن دال، اس سے پہلے مفتوح جو ہے قاف، یہ اس پر کیا ہے؟ زبر ہے، یہ فتح ہے، تو یہاں پر بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 9 نمبر 10 را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضموم، جیسے بکم العسر، یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے جو ہے مضموم یعنی ضمہ پیش ہے، اور اس سے پہلے جو ہے را ساکن ما قبل ساکن، را خود بھی ساکن ہے، اس سے پہلے سین ہے، یہ بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضموم، جیسے بکم العسر، یہاں پر بھی را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 11 را ساکن ما قبل کسرہ وما بعد حرف مستعلیہ، جیسے قرطاس، فرقۃ، مرصاد، ارصادا، تو یہاں پر را کو جو ہے را ساکن اور اس سے پہلے جو ہے کسرہ ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ حروف مستعلیہ، موٹے حروف، تو یہاں پر بھی ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 12 را مضمومہ، جیسے جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، جیسے منتصر، را کے اوپر ضمہ ہو، پیش ہو، تو اس پر جو ہے روم کی طرح، یہ اس کا جو ہے اس کی جو تفصیل ہے بعد میں آئے گی، روم کی طرح وقف یہ کیا چیز ہے۔ اچھا نوٹ، سورۃ الشعراء میں لفظ فرقن کے را کو جس طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پور کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ یہ ہیں جو پچھلے ان کا ذکر آ چکا ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، خص، ضغط، قز، یہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف۔ اچھا نمبر 3 روم کے ساتھ وقف کرنے کا مطلب آگے واقف آ جائے گا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ روم کا جو وقف کا مطلب ہے یہ آگے ہم پڑھائیں گے اگلے اسباق کے اندر، تو آپ لوگوں نے لازمی واچ کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق ناظرین، آج کا سبق بہت اہم سبق ہے، کسی کو اگر سمجھنا ہے تو کامنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔